مسلمان معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر اسلام آباد میں 2 روزہ عالمی کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ 23 سے زائد ممالک کے مندوبین، ماہر تعلیم، وزراء اور اسکولز کے نمائندے شریک ہیں۔ کانفرنس میں نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی بھی شرکت کر رہی ہیں۔ نوشین یوسف کی رپورٹ۔ لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس اسلام آباد میں شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صنفی امتیاز سے بالا تر تعلیم مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت خدیجہ کامیاب کاروباری خاتون تھیں۔ فاطمہ جناح قیام پاکستان کی تحریک میں اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم بنی۔ ملالہ ہمت اور بہادری کی علامت ہے۔ مریم نواز پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی۔ I call upon both global and Pakistani organizations. پاکستان کے 2 کروڑ 28 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، جن میں بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے۔ بین الاقوامی اور پاکستانی تنظیمیں مخیر افراد ہمارے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کردار ادا کریں۔ آئندہ دنوں میں لاکھوں لڑکیاں نوکری کی مارکیٹ میں داخل ہوں گی۔ The global economy create new markets. OIC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر حسین ابراہیم طہا اور مسلم ورلڈ لیگ کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے حصول تعلیم کو مسلم دنیا کی ترقی کا ستون قرار دیا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ مسلم معاشروں میں لڑکیاں تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ Women education has to be a priority. خواتین کی تعلیم قومی بجٹ اور قومی پالیسی کی ترجیح ہونی چاہیے۔ فیصلہ سازی اور پالیسی سازی میں خواتین کو شامل کرنا ہوگا۔ For the women education and more resources allocation. لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا، جو اقوام متحدہ کو بھجوایا جائے گا۔ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں تعمیراتی پروجیکٹس کے معتبر نام بحریہ ٹاؤن نے عالمی تعمیرات اور لگژری کے لیے دبئی میں قدم رکھ دیا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز نے اپنے نئے ہیڈ آفس کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر دبئی میں غیر معمولی تعمیراتی پروجیکٹ کا بھی اعلان کیا گیا۔ پروجیکٹ دبئی کے المکتوم ایئرپورٹ کے نزدیک تعمیر کیا جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض حسین نے بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز کے ہیڈ آفس کا افتتاح کیا، جس میں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ کاروباری افراد نے شرکت کی اور دبئی کی تعمیراتی سیکٹر میں بحریہ ٹاؤن کو انتہائی حوصلہ مند اضافہ قرار دیا۔ میں 20 سال سے دبئی آ رہا ہوں اور 20 سال سے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کچھ کام کیا جائے۔ اللہ پاک نے موقع دی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ بہتر کام کر کے دکھائیں۔ دبئی اس سے ڈبل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دبئی بوم کرے گا۔ دبئی دنیا میں واحد ملک ہے جو پوری دنیا سے بہتر بنا ہے اور فیسلٹیز وائز بھی بہت بہتر ہے اور ٹورزم بہت زیادہ ہے یہاں پر، اور ہز ہائنس شیخ محمد کا ویژن ہے اور اللہ پاک نے اسے کامیاب کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اور آگے جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد علی ریاض ملک نے عزم کا اظہار کیا کہ بحریہ ٹاؤن صرف دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں شامل نہیں ہو رہا بلکہ مارکیٹ کی قیادت بھی کرے گا۔ بحریہ ٹاؤن کا مقصد نئے معیار کی الٹرا لگژری زندگی متعارف کرانا ہے۔ It will be a gated community with all the things a person need in his life every day. We'll have schools, hospital, parks, villas, townhouses, apartments, penthouses, you name it and we will have it, inshallah. And we'll make the biggest mosque in Dubai South, inshallah. The biggest mosque will be a replica of Blue Mosque, Istanbul. بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ آف گلوبل سیلز شاہد محمود قریشی نے کہا کہ دبئی میں بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ فقید المثال ہوگا کیونکہ اس میں ٹاؤن ہاؤسز اور اپارٹمنٹس بھی ہوں گے، اسکول اور کالج بھی قائم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارکس، کمیونٹی ہالز اور اسپتال بھی تعمیر کیا جائے گا۔ جس طرح ہم نے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کی ہے، اسی طرح کی ڈیولپمنٹ، اس سے اچھی ڈیولپمنٹ جس طرح کا دبئی کا سٹینڈرڈ ہے اس کو میٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح باقی ڈیولپرز یہاں پہ کام کریں، اس طرح ایک بحریہ ٹاؤن کا بی ٹی پراپرٹیز کا بھی ایک نام ہوگا۔ اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ انشاءاللہ باقی بھی یہاں پہ لوگ ڈیولپرز کام کر رہے ہیں ان سے ہٹ کے کام ہوگا، ایک نئی چینج لے کے آئیں گے ہم انشاءاللہ یہاں پہ۔ بحریہ ٹاؤن کے چیف آپریٹنگ آفیسر عماد حمزہ نے پروجیکٹ کے خدوخال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ ٹاؤن عنقریب دبئی کے نئے علاقے دبئی ساؤتھ میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ منصوبے کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ مستقبل قریب میں بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹ سے دبئی ساؤتھ کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔
Our project to introduce our new upcoming luxury development, community development in Dubai South, which our master plan actually represent a bold vision blending innovation, elegance and sustainability to create an unparalleled living experience in Dubai. दुबई साउथ का इलाका दुबई वर्ल्ड सेंट्रल का हिस्सा है, जहां दुबई का अल मक्तूम एयरपोर्ट तामीर किया जा रहा है, जो अगली दिहाई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। लोअर कुरम के गांव खारकली और बालिश खेल में मौजूद बंकर्स को मिसमार करने का काम आज से शुरू हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका इदारों को हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दोनों फरीकैन के एक एक गांव से मोर्चे ख़त्म किए जाएंगे। बंकर मिसमार करने के काम की निगरानी 14 रुकनी सरकारी टीम करेगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में बंकर्स ख़त्म करने का फैसला किया गया था। फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में दो ट्राम आपस में टकरा गई। हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक स्ट्रासबर्ग के मरकजी ट्रेन स्टेशन पर हुए हादसे की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। तहकीकात जारी हैं। स्ट्रासबर्ग 1994 में ट्राम सर्विस दोबारा शुरू करने वाला पहला फ्रांसीसी शहर है। फ्रांस में ट्राम सर्विस 1960 में बंद कर दी गई थी। दुबई में वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होगा और वीज़ा चैलेंजेस भी ख़त्म हो जाएंगे, जिसके लिए बातचीत जारी है। मज़ीद बता रहे हैं सिब्त आरिफ इस रिपोर्ट में। जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए इमाराती वीज़ों पर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान भी अपने इमिग्रेशन क़वानीन को सख्त कर रहा है ताकि जराइम पेशा और मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले अफराद बैरून मुल्क ना जा सकें। गवर्नमेंट ने बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने डायलॉग किया है एंड हायर लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया है। जो खदशात यकीनी तौर पे यूएई की तरफ से आते हैं या आए हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। पाकिस्तान को अपने भी मैकेनिज़्म ठीक करने हैं। हमें अपने बॉर्डर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने अपने इमिग्रेशन बॉर्डर क्रॉसिंग्स को अगर आप ठीक कर लेंगे, ऐसे लोग ही नहीं जाएंगे। वो दुबई में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के दोहराने से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी इम्कान है, जबकि खलीजी ममालिक से भी तिजारती मुआहदों के लिए बातचीत जारी है। एक जीसीसी चूँकि उसमें सारे ममालिक जीसीसी की शामिल हैं, वो एग्रीमेंट वो भी साथ है, और सीपा चूँकि बायलैटरल है, वो सीपा यूएई ने बहुत सारे ममालिक के साथ किया है, वो उसके साथ साथ अलग ही है। तकरीब में कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद ने यादगारी शील्ड दी और इजहार तशक्कुर किया। साथ साथ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के चेयरमैन शबीर मर्चेंट ने पाकिस्तान के कारोबारी अफराद को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया, जबकि साबिक चेयरमैन बिजनेस काउंसिल इकबाल दाऊद ने दुबई में पाकिस्तान ट्रेड मिशन के लिए अलहदा इमारत कायम करने का मुतालबा किया। सिब्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़रिए तमाम कालाम स्नो जीप रेस के लिए जीपें कालाम पहुंच गई हैं। मर्द और ख़वातीन ड्राइवर्स सुबह शाही ग्राउंड पर एक्शन में नजर आएंगे। कालाम से डॉक्टर महबूब अली की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी, फ्रंटियर 4x4 क्लब, अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाक फौज के ताउन से मुनक़िदा 13वीं कालाम स्नो जीप रेस के लिए 40 से ज़ायद जीपें कालाम पहुँच गई। गाड़ियों का काफिला सुबह पेशावर टूल प्लाजा से रवाना हुआ था। कालाम में शाही ग्राउंड के मकाम पर 13 स्नो जीप रैली का इनेकाद हो रहा है। कैटेगरी A, B, C, D, CC के हिसाब से इसको हमने दिया, जिसमें लेडीज़ कैटेगरी भी है। जितने हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो माशाल्लाह अच्छे इस वक्त होपफुल हैं। रेस 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कालाम शाही ग्राउंड पर मुनक़िद होगी। रेस से खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत और एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग़ मिलेगा। रेस में मुख्तलिफ शहरों से माहिर ड्राइवर एक्शन में नजर आएंगे। 12 बजे रेस है, जिसमें हमने पार्टिसिपेशन करनी भी है और औरों से भी, लोकल को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और पार्टिसिपेशन करें ताकि कल्चर को फ़रोग़ मिले। मुंतज़मीन के मुताबिक स्नो जीप रैली और रेस के इनेकाद का मकसद एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ मौसम सरमा में भी सयाहती टूरिज्म को फ़रोग़ देना है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, कालाम। कोयटा के सर्द मौसम में शहरी रिवायती पकवान के अलावा अफगानी खानों के भी दिलदादा हैं। यही वजह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अफगानी पकवान तैयार करने वाले होटल्स में खाने वालों का रश बढ़ जाता है। कोयटा से शहाब उमर की रिपोर्ट।
کوئٹہ کے منفی درجہ حرارت میں جب قندھاری ہوا چلتی ہے تو کھانوں کے شوقین افراد افغانی روایتی خوراک تیار کرنے والے ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں کی افغانی بوٹی، کباب، نمکین گوشت، کابلی پلاؤ، قندھاری نان، سلاد، رائتا اور کوئلے کی دھیمی آنچ پر بنا قہوہ، یہ سب مشہور افغانی ڈشز ہیں جن کے ذائقے اور لذت دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز بنتے ہیں۔ یہ کابلی پلاؤ ہے، ہم لوگ اکثر رہتے ہیں کابلی پلاؤ، افغانی بوٹی، ایک شام کا بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ کابلی پلاؤ ہوتا ہے ان کا ثقافتی کھانے بھی ہے اور ان کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہوں، تو کابلی پلاؤ جو ہے نا ان کا بہت اچھا بھی ہے، روش جو ہو گیا کابلی وہ بھی زبردست ہے ان کا۔ ابتدا میں یہ ہوٹل صرف مسجد روڈ کی گلیوں میں ہی قائم تھے، مگر اب شہر کے مختلف علاقوں میں افغانی ہوٹلز ہیں۔ انہیں تیار کرنے والے افغان باورچی ہیں، اسی لیے یہ کھانے افغانیوں کے روزگار کا بڑا سبب ہیں۔ یہاں کھانوں کی تیاری کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ کابلی میں جو سب سے پہلے ہو گیا شام کباب، شام کے علاوہ ہو گیا وہ چھوٹا سا بوٹی ہو گیا، مٹن اس میں بھی ہے، اس میں بیف بھی ہے، بیف کباب بھی ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہے، نمکین روش بھی ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ افغان روایتی پکوان بنانے والے ہوٹلوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں کی در و دیواروں پر افغان ثقافت کے رنگ نظر آتے ہیں، یعنی شہری روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ افغان ثقافتی ماحول سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیمرامین اکمل روجر کے ساتھ شہاب عمر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کا افتتاح کر دیا۔ سندھ حکومت نے ملیر ایکسپریس وے کا نام بدل کر شارع بھٹو رکھ دیا۔ زمار جوکیہ کی رپورٹ۔ کراچی میں 39 کلومیٹر طویل شارع شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 9.1 کلومیٹر طویل قیوم آباد سے شاہ فیصل کالونی تک پہلے فیز کا افتتاح چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کیا۔ تقریب میں سندھ بھر کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پہلے فیز کا دورہ کیا اور پہلا ٹول بھی ادا کیا۔ تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے شہر کے دیگر مسائل بھی حل کریں گے۔ تمام مسئلے اس شہر کے ہیں، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کانسیپٹ ہم نے مجبوراً اپنایا، اس لیے صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں کافی دیر سے وفاق کی طرف سے ستولہ سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ جو آپ کے وسائل ہے وہ پوری طریقے سے کسی بہانے پہ نہیں ملتے۔ آپ سابق میئر مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھ لے، وہ آن ریکارڈ ہے کہ جتنا صدر زرداری نے وسائل کراچی شہر کو دیا اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں اور کاروباری طبقے سے ان کا ساتھ دینے کا بھی کہا۔ ہم کیوں باہر سے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، کیوں ہم بینکوں کے پاس جاتے ہیں؟ آپ لوگ ادھر بیٹھے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، اور ہم بالکل یہاں ہم انفراسٹرکچر بانڈ کے بارے میں بھی بات کریں تاکہ ہم لوگوں سے پیسے ریز کر سکیں کراچی کی بہتری کے لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ مارچ تک کوشش ہے کہ اس شارع کو قائد آباد تک ٹریفک کے لیے کھول دیں اور پورے منصوبے کو سال کے آخر تک کھول دیں۔ اس موقع پر وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ ہم پر تنقید ہوتی ہے کہ پی پی کراچی کو اون نہیں کرتی، ہم ثابت کریں گے کہ ہم نے باقیوں سے کئی زیادہ کام کیا ہے۔ عارف حبیب گروپ کے چیئرمین عارف حبیب کا کہنا تھا کہ کاروباری طبقہ حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہے۔ کیمرامین سرور رضا کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز، کراچی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت کے اختلافات ختم کرانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے جیو نیوز کو بتایا کہ الیمین نے انہیں خیبر پختونخوا ہاؤس بلوا کر بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کبھی پہل نہیں کی، ہمیشہ دفاع میں جواب دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کو مس انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن پارٹی کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہو ان کا میڈیا پہ اگر کوئی آ کے ذکر کرے گا اور کسی پارٹی کے ممبر پہ کوئی الزام تراشی کرے گا، اور اگر میڈیا میں جا کے مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں کے بارے میں یہ کہتا ہے، تو جواب تو لازماً ہوگا۔ میں نے ہمیشہ کسی کے خلاف بیان نہیں دیا ہے، صرف اپنا دفاع کیا، جواب دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور سے کیا رابطہ ہوا اور کس بات پر اتفاق؟ علی امین صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، فون پہ مجھے بلایا، میں گیا کے پی ہاؤس میں ان سے ملا
اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب اور میرا جو ایشو ہیں اس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے. تو میں نے انہیں کہا جی بھائی وہ بولا ہے میں نے جواب دیا ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ کوئی میرے خلاف بولے اور میں خاموش رہوں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی میزبانی میں پہلی گورنرز کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی, جس میں 5 گورنرز نے شرکت کی. کانفرنس میں ملکی امور اور اہم قومی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر سندھ نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی کر دی. رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ولید احمد. کراچی گورنر ہاؤس میں سندھ بلوچستان پنجاب کے پی کے اور گلگت بلتستان کے گورنرز کی بیٹھک. پہلی گورنر سمٹ میں کامران ٹسوری نے کہا کہ تمام گورنرز کا مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے, لیکن سیاست پیچھے اور ریاست آگے ہے. ہم پانچوں کا اڈیالہ جیل جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ ہم اڈیالہ جیل جائیں. ہاں, جو اڈیالہ جیل میں پہلے سے موجود ہے, اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر اس میں بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ اپنے اختیارات سے باہر نہیں جائیں گے اور کسی سے اختیارات نہیں مانگیں گے. الیکشن کے بعد الائنس کو مجبوری قرار دیا. کہ یہ جو الائنس ہے یہ کوئی محبت کا الائنس نہیں ہے, یہ مجبوری کا الائنس ہے. اور یہ جو مجبوری کا الائنس ہے یہ اس ملک کی مجبوری کا الائنس ہے کہ اگر ہم سارے آپس میں اپنے ان پرانے اختلافات کو بلا کے اکٹھے نہ ہوتے تو آج ہم اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں, اور ہمیں لینا چاہیے کہ ان 8-9 مہینوں میں ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف گیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ گورنر کانفرنس کو بین الاقوامی فورم بنائیں گے. انہوں نے کے پی حکومت پر بھی تنقید کی. سندھ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں, سندھ میں بڑے مخیر حضرات ہیں, بزنس کمیونٹی ہے جو کہ ہمیشہ یہاں پر گورنر صاحب کے ساتھ آن بورڈ ہوتی ہے, جو کہ باس یہاں پہ اپنی طرف سے پروجیکٹس کر رہے ہیں. اگر صوبائی حکومت کو بھی کوئی سفارشات ہو تو وہ بھی کرتے ہیں. ہمارے کے پی میں اس کی سچویشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں پر ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہم جو سفارشات بھی صوبائی حکومت کو بھیجتے ہیں, اگر ہم ان کو بولیں کہ ہم نے جنت میں جانا, بولے نہیں ہم نے دوزخ میں جانا ہے. گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل اور گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے گورنرز کانفرنس کو خوشائند قرار دیا. کہا کسی صوبے کا گورنر آرام سے نہیں بیٹھے گا, صوبوں اور وفاق کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے. سب ایک سیٹ اپ کا حصہ ہے ہم, تو اس سیٹ اپ کے حساب سے ہم کو اپنا رول بھی پلے کرنا ہوگا, پروونسز میں بھی اور فیڈرل میں بھی. ہمارے مسائل بہت ہیں, لیکن یہاں آنے کے بعد ہمارے جو سینئر صاحبان نے جو سوچا ہے بیٹھ کے کریں گے تو یقیناً ان کے ساتھ ہمارا مسئلہ بھی خود بہت حل ہو جائے گا. گورنرز کانفرنس میں فیصلہ ہوا کہ اگلی کانفرنس لاہور میں ہوگی. کیمرامین محبوب علی کے ساتھ ولید احمد, جیو نیوز, کراچی. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف دریائے سندھ بچاؤ تحریک کے تحت حیدرآباد سے میرپور خاص تک بیداری مارچ کیا گیا. میرپور خاص میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ قومی عوامی تحریک ایاز لطیف ولیجو نے کہا کہ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکال کر سندھ کی زراعت کو تباہ کیا جا رہا ہے. آصف زرداری نے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سندھ کی زمینوں کا سودا کیا ہے. تحریک کے کنوینر زین شاہ نے کہا کہ ایک طرف پیپلز پارٹی احتجاج میں ساتھ دینے کی بات کرتی ہے, دوسری جانب زرداری صاحب 6 کینال کے معاملے کی تردید نہیں کرتے. یہ منافقت کی سب سے بڑی مثال ہے. جماعت اسلامی کے زیر انتظام اتوار 12 جنوری کو سی ویو نشان پاکستان پر غزہ مارچ کیا جائے گا. امیر جماعت اسلامی منم ظفر کا کہنا ہے کہ 85% سے زائد غزہ کو تباہ کر دیا گیا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی نے مزید کہا کہ خواتین, مرد اور بچے سب سے ہی اسرائیلی مظالم کا شکار ہیں. مسلم امت ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ قبلہ اول کی حفاظت کریں. یہ اپیل کروں گا کہ کل 12 جنوری کو نوجوان بھی نکلیں, فیملیز بھی نکلیں, اہل کراچی نکلیں, 3 بجے سی ویو پہنچیں, نشان پاکستان پہنچیں اور اپنے غزہ کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. بلوچستان حکومت نے 3 اضلاع کی لیویز فورس کو پولیس میں ضم کر دیا. کوئٹہ, گوادر اور لسبیلا لیویز کو پولیس میں ضم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے بعد تینوں اضلاع کے لیویز فورس کے 1116 اہلکاروں کو پولیس میں ضم کیا گیا ہے. لیویز تھانوں, گاڑیوں, اسلحے اور دیگر سرکاری سامان کی حوالگی, اسسمنٹ کی بات کی جائے گی.
جوب میں لیویز کے 140 ہتھیار اور 1,40,000 گولیاں غائب ہو گئیں۔ اسلحہ اور گولیاں غیر متعلقہ لوگوں کو دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسلحہ غائب ہونے کے انکشاف پر ڈپٹی کمشنر کی مدعیت میں 69 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نامزد ملزمان میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران اور قبائلی عمائدین شامل ہیں۔ پولیس نے کارروائی کر کے 26 کلاشنکوف اور ایک پستول برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایس ایس پی کے مطابق ایک شخص نے اپنے مرحوم والد کو اسلحہ تحفے میں ملنے کا بتایا۔ اور کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ملتان میں کھیلی جانے والی 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں 7 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ساجد خان، محمد حریرہ، امام الحق، روہیل نذیر، محمد علی، ابرار احمد اور کاشف علی کی واپسی ہوئی ہے، جبکہ عامر جمال، نسیم شاہ، عبداللہ شفیق، محمد عباس، میر حمزہ، انجرڈ سائم ایوب اور حسیب اللہ خان شامل نہیں ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز 17 جنوری سے شروع ہوگی، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 25 جنوری سے کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیسٹ میچز ملتان میں ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان میچوں کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، جس میں 7 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ساجد خان، محمد حریرہ، امام الحق، روہیل نذیر، محمد علی، ابرار احمد اور کاشف علی کی واپسی ہوئی ہے، جبکہ عامر جمال، نسیم شاہ، عبداللہ شفیق، محمد عباس، میر حمزہ، انجرڈ سائم ایوب اور حسیب اللہ خان شامل نہیں ہیں۔ مہمان ٹیم کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان ٹیم ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے: شان مسعود، ابرار احمد، بابر اعظم، امام الحق، کامران غلام، کاشف علی، خرم شہزاد، محمد علی، محمد حریرہ، محمد رضوان، نعمان علی، روہیل نذیر، ساجد خان، سلمان علی آغا اور سعود شکیل۔